تازہ ترین ہے، جدید ہے، کنٹمپرری ہے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ آج کے مسائل 1450 سال پہلے کی وحی الہی میں نہیں ملیں گے آپ کو، ہے نا؟ آج کے جو مسائل ہیں، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق بتاؤ۔ اور شریعت کے مطابق کیا بتائیں گے آپ کو بھائی؟ ہیں؟ شریعت کے مطابق کیا بتائیں گے؟ بولے جی موزہ پہن کے اور اس کے اوپر یہ ہاتھ پھیر لو، وضو ہو گیا۔ حضور کے دور میں اتنی گرمی میں کوئی موزہ پہنتا تھا جو اس کی مثال ہوگی؟ کتنی گرمی تھی وہاں، کو موزے پہنتا تھا؟ اس دور میں تو چپل بھی لکڑی کی ہوتی تھی، لکڑی کی چپل ہوتی تھی۔ جب یہ آیت اتری تھی نا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے ایمان چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھا، وہ لکڑی کی چپل پہن کے آتا تھا۔ جب وہ آتا تھا تو اس کی آواز بڑی ہوتی تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا اس خوف کے مارے کہ کہیں اس شور سے حضور کو ناگوار گزرے گا اور میرا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا 3-4 دن ہو گئے وہ بندہ آیا ہی نہیں، اپنے گھر پہ بیٹھ کے روتا رہتا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یار وہ کدھر گیا؟ بولے جی وہ تو نہیں آیا، جاؤ بلا کے لاؤ اسے۔ وہ اس کو گھسیٹ کے لے آئے اور وہ رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا، تم آ کیوں نہیں رہے؟ نماز بھی نہیں پڑھ رہے؟ بولے نہیں وہ تو پڑھ رہا ہوں میں گھر پہ۔ تو گھر پہ کیوں؟ ہم یہاں مسجد ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بے ادبی کا خوف، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں لکڑی کی چپلیں پہن کے آتا ہوں، تو ان کی آواز ہوتی ہے، تو مجھے یہ لگا کہ بھئی اب تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، اگر میری آواز سے حضور کے کانوں میں یہ بدنما آواز پڑی تو میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ یہ تمہاری چپلوں کی آواز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی آوازوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں میں میرے لیے کجی ہے، جن کے دلوں میں میرے لیے بغض ہے، اور میرے سامنے ہوتے ہوئے میری آواز سے اونچی آواز میں مجھ سے بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے وہاں پر کچھ، ان کے لیے کہا۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگ وی کین ریلیٹ ٹو اٹ، کیونکہ ہم نے سرکار کی صحبت اٹھائی ہے۔ یہاں کوئی سرکار کا ماننے والا ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ کسی نے سرکار کے سامنے نارمل انداز میں بھی بات کی ہو، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، پھسر پھسر۔ یہ نہیں کہ ادب کا یہ عالم ہے، وہ بارگاہ ہی ایسی ہے، وہاں آپ کی آواز کیا سانس نکلنا جو ہے محال ہے نا بھائی؟ وہاں تو کھڑے ہو گئے تلواریں لے کے، حضور کے سامنے چیخ و پکار ہوئی، لیکن یہاں نہیں ہو سکتی تھی، یہاں نہیں ہو سکتی تو نہ ہوئی۔ یہاں اگر کوئی ایسی جرت کرتا، سرکار کی سامنے اونچی آواز میں بات کرتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا۔ دل کو افسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم میں بھیجا جو بندے کے پتر نہیں تھے، جن کو حضور کا ادب تک نہیں آتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش یا انڈیا میں بھیج دیتا، قیامت آ جاتی، کیونکہ یہ عزت دیتے ہیں نا یار۔
ابے جو گانا سکھا رہا ہے نا اس کے بھی پاؤں چومتے ہیں، پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ادب ہے یہ ہندوؤں میں، ادب، رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ہمارے مسلمان اکڑتے ہیں، یوں اکڑ بلا وجہ. اب جو اپنے ماں باپ کے، ماتا پتا کے جو ہے نا وہ پیروں کو چھو رہے ہیں، وہ حضور پاک کا کیا حال کرتے ہو؟ کتنا ادب کرتے حضور کا. ابھی 4 سال پہلے، 5 سال پہلے جب ہم نیپال گئے تھے تو یہ سوامی جی وہاں پر نیپال میں انہوں نے ضد کر لی کہ بھائی آپ کے پاؤں دھوئیں گے. تو انہوں نے وہ پاؤں دھوئے، وہ پاؤں دھو کے وہ لوگوں کو کہا یہ لے جاؤ، تمہارے لیے متبرک ہے. حالانکہ اب وہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوں، پھر سوامی جی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، تو میں دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے یہ، لیکن سوامی جی نے ایسا کیا. لیکن کسی مسلمان نے تو نہیں کیا ایسا. یا ایک اور واقعہ ایسا گزرا ہے کہ ہم کیلیفورنیا گئے ہوئے تھے، تو کیلیفورنیا میں ایک جگہ ہے فریمونٹ، وہاں پر ہم ٹھہرے. وہاں پر ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا شیو ریات، ہندو. وہ آیا، اس میں جی نام دان دو، اور جسم جو کو پتہ چلنا چاہیے، بڑا اس کا ذکر چلا. تو پتہ نہیں کب اس نے چپکے سے میرے پیروں کی تصویر لے لی، اور وہ پیروں کی تصویر لے کے فریم کرا کے اپنے گھر پہ لگائی، اور بس صبح شام اسی کی پوجا پاٹ کرتا. یہ ادب ہی ہے نا. اچھا اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ پیروں سے کیا ملے گا. پیر لگانے، پیروں کا فریم کر کے لگا کر اس کے آگے ماتھا ٹیکنے والا جذبہ اندر جو دل میں ہے، رب اس دل کو دیکھتا ہے. اور دینی طور پر اسلام میں بھی کوئی ناجائز نہیں ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام کے جوتے سامری جادوگر کو پڑے تو عذاب ختم ہو گیا. تو عام آدمی اگر اپنے مرشد کے، اپنے رہبر کے جوتے سر پہ رکھ لے گا تو اس کو فیض نہیں ہو سکتا. اچھا یہ جو ہندوؤں کے اندر رسم جو سوامی جی نے کی، پاؤں واؤں دھوئے، اب مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ چیز جو ہے جیزس کے فالوورز نے جیزس کے ساتھ بھی کی. سب سے مہنگا ترین وہ لڑکی جو تھی، سب سے مہنگا ترین جو ہے وہ آئل اور خوشبو لے کے آئی، اور اتنا مہنگا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی جو پونجی تھی وہ لگا دی. لوگوں نے کہا جیزس کو کہ یہ اتنا مہنگا یہ چیز لے کے آئی ہے، اس سے پیروں کی مالش ہی کر رہی ہے، تو اسے مالش نہ کرائیں، غریبوں میں بانٹ دیں. تو جیزس نے کہا کہ نہیں، یہ اپنی مرضی سے لائی ہے اور یہ ہمارے پیروں کی مالش کر رہی ہے. غریب کی بھوک سے زیادہ ضروری ہے اس کے لیے یہ. غریب اگر بھوکا بھی رہ جائے گا ایک دفعہ تو کیا 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 ہو جائے گا. تو ان کے جیزس کے اس میں ان کو پسند بھی آئی یہ بات کہ ان کے پیروں کو مالش کی گئی، پھر تیل انہوں نے رکھ لیا، جیسا سوامی جی نے پاؤں وغیرہ دھوئے. یہ ان کی محبت ہے، سرکار ان کو اور محبت عطا فرمائے. لیکن یہ باتیں میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ اس قوم میں ادب ہے. ہندو میں اکڑ نہیں دیکھی میں نے. ہندوؤں میں اکڑ نہیں ہوتی، میں یہ ہوں میں ہوں. مسلم میں ہے اکڑ. پروسٹیٹیوشن والوں کے پاس جائے گا، شراب پیے گا، سور کھائے گا، سب کچھ کرے گا.
ہے نا. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اس کو فوراً شریعت یاد آ جائے گی. لا حول ولا قوة. کفر. وہ جو تو سب کچھ کرتا ہے وہ جائز ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے.